اللہ نے کہا کہ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو ماہ رمضان عطا فرماتا ہوں. ماہ رمضان میں من سام رمضان ومن قام رمضان، اور یہ دونوں ہی حشر والے دن تمہاری شفاعت قرآن رمضان روزہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے یہاں تک کہ اس کی بیویوں کے پاس جانے سے بھی روکے رکھا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے. اور قرآن کہے گا کہ اللہ یہ رات کو قیام کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، سنتا تھا، سناتا تھا، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائی. اللہ نے کہا کہ اب بھی راضی نہیں ہو، چلو میں تمہیں ایک آخری عشرہ عطا فرماتا ہوں. اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے وہ پوشیدہ، ان 10 راتوں میں وہ ایک پوشیدہ رات ہے، خیر من الف شہر. حضرت انسان شکایت تو کرتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی میری عمر دیکھے اور ان کی عمریں دیکھے کہ جنہوں نے ہزار سال جہاد کیا. اللہ نے کہا کہ اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینے سے بھی بہتر، اور 1000 مہینے کی رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے بنتا ہے. 15 سال بچپن کے نکال دیجئے، لڑکپن کے نکال دیجئے، 15 سال بڑھاپے کے نکال دیجئے، پھر بھی 35 سال پورے شعور، انہماک، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. اور ان راتوں میں اگر 35 کی بجائے 20 بار بھی آ گئی، اب بھی راضی نہیں ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جن کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہو، ایڑی لگاتے ہو، بھاگتے ہیں، ان کے پھیپھڑوں سے سانس نکلتی ہے اور پھنکار کی آواز آتی ہے. جب وہ پاؤں زمین پر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں. وہ صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، محض مالک کا خیال کرتے ہوئے کہ مالک نے ایڑی لگائی ہے، وہ اپنی جان خطروں میں ڈال دیتے ہیں. کیا کھلاتے ہو؟ گھاس پھوس، چوگر کھلاتے ہو، خشک توڑی کھلاتے ہو، گندا پانی پلاتے ہو، لیکن اتنا وفادار کہ جان کی بازی بھی تمہارے لیے لگا دیتا ہے. لیکن انسان ان الانسان علی ربہ لکنود، انسان اپنے رب دا بڑا ہی ناشکر ہے. ہائے میرے اللہ، وہ کتے کو دودھ گر جاتا ہے تو سپنج کے ساتھ اٹھاتے ہو، پیالی میں ڈالتے ہو، کتے کو پلاتے ہو، کتا پاؤں چاٹتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے دودھ پلا دی. اور بلی کو سوکی پانی میں بھگو کے روٹیاں کھلاتے ہو، بچی ہوئی ہڈیاں کھلاتے ہو، چیچڑے کھلاتے ہو، لیکن وہ پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے کہ میرے مالک نے آج میرے اوپر بڑی شفقت فرمائی. وہ میرا اللہ جس نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، لیلۃ القدر کی وہ راتیں عطا فرمائیں کہ جو راتوں کی سردار، وہ عشرہ عطا فرمایا جو عشروں کا سردار، وہ کتاب عطا فرمائی جو کتابوں کا سردار، وہ رسول عطا فرمائے جو رسولوں کا کردار، رسولوں کا سردار. لیکن ہم نا شکرے کے نا شکرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اوہ اللہ سے کہا صلح کر لو بھائی، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. ایک صاحب بازار میں کھڑے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا آج اللہ مان رہے ہیں، بندے نہیں مان رہے. ایک دن وہ صاحب قبرستان میں کھڑے تھے، کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا یہاں بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہے. آج اللہ کو منا لو. آج اللہ سبحانہ وتعالی ماننے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، درگزر کرنے کے لیے تیار. یہی ہمارے جو بزرگ بیٹھ شیخ صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی تاڑے کالے کرتوتاں دے صفیاں دے اتے کاٹا پھیر دے گا.
وہ ایک بار اخلاص کے ساتھ اس کے حضور توبہ کر کے تو دیکھو، وہ گناہ نہیں معاف کرے گا، وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار یا عزیز یا غفار۔ اللہ آپ کے مجرم آپ کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ درگزر فرما دیجئے۔ اللہ وہ کون سا پہلو ہے جہاں ہم نے ناشکریہ نہیں کی، اللہ تیرے دین کی ناشکریہ نہیں کی، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ حکمرانوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، اللہ چودھری محلے کے چودھری کے پاس بھی جا کے کہیں کہ چودھری جی معاف کرتے، تو وہ بھی کہتا ہے چلو کوئی گل وہ آگے ہے نا ڈیرے دے ہوتے معاف کرتے۔ اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے دن کے گناہ، اللہ تاریکیوں میں کی ہوئی نافرمانی، اللہ خلوت میں جلوت میں کی ہوئی بدکاریاں، اللہ دیے گئے دغے بولے ہوئے جھوٹ کینہ بغض حسد کا اللہ پوری پنڈ چکی ہوئی ہے کندھے پہ، اللہ جی ہولا کر دیو، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ امت کا ایک طبقہ بم بارود اور گولیاں کھاتا رہا اور ہم یہاں پہ سحری اور افطاریوں میں پکوڑے سموسے دہی اور پراٹھے کھاتے رہے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں، اور ہم دشمن کے مشروب پیپسی مرنڈا اور سیون اپ اور کوکو کولا پیتے رہے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم پیزے برگر میکڈونلڈ کے ایف سی گلوریا جینز، اللہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمارے بچوں کے اوپر گولیاں اور بم برسائے جا رہے ہیں، اللہ ہم بے شرموں کی طرح پیزے اور برگر کھا رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اللہ دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ چانن کر دیو، اللہ جی چانن کر دیو، اللہ آپ ہی جب چانن کریں گے تب ہی چانن ہوگا، اللہ ظاہر باطن تب ہی روشن ہوگا۔ اللہ گناہوں کی سیاہی میں اس قدر سیاہ ہوئے پڑے ہیں کہ اللہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ صاف کر دیجئے۔ اللہ جس طرح ہماری امی اللہ پتیلی مانجتی ہے نا، ویسے دل کو مانج دیجئے اللہ جی، اللہ ویسے ظاہر اور باطن کو مانج کے صاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ گندے برتن میں تو دودھ بھی نہیں ڈالا جاتا، آپ کی محبت اس گندے مندے دل میں کیسے آ جائے گی؟ اللہ آپ ہی مانج دیو، اللہ جی آپ ہی مانج دیو، اللہ ظاہر اور باطن کو صاف کر دیجئے۔ اللہم انصر مسلمین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو جتنی مال دولت عطا فرمائی، اللہ اتنی غیرت بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ وہ اپنے پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھا سکیں، اللہ اقدام کر سکیں، اللہ جہاد کر سکیں، اللہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اللہ صرف یہ حکمرانی گندے نہیں ہے، اللہ ہم بھی کوئی صاف لوگ نہیں ہیں، اللہ بے حسی کا مظاہرہ کرنے میں ہم بھی پیچھے نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جی ہم اپنے گناہوں کا اپنی کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، ہمت طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے۔ اللہ مظلوموں کی آواز، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ان کے لیے تحریر اور تقریر اور آواز بلند کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ان کے لیے مال جان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری مسجدوں کو آباد فرمائیے، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائیے، اللہ ان کے خاندان اہل و عیال کو آباد فرمائیے، اللہ ہمارے علماء کرام قرہ حضرات، اللہ ان تمام کو صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ یہی جب تک ہیں تو ہم گمراہی پہ کٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، اللہ توحید کا پودا لگایا ہے آج، اللہ دیکھیے کیسا پھلدار درخت پر، اللہ اس کو تا قیامت آباد رکھے، اللہ مولانا کی نسلوں سے توحید کی اس کیاری کو آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔
اللہ مولانا کے اہل و عیال پہ اپنا فضل، اپنی رحمت نازل فرمائیے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھیے گا. اللہ یہی کبھی کبھی ہمیں کھینچ لیتے ہیں، اللہ یہی کبھی کبھی ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں تو ہماری سمتیں درست ہیں، وگرنہ تو ہم اللہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ ہمارے والدین، اللہ جو مسلمان والدین، اللہ میں تو اپنے باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. اللہ باقی ماندہ خاندان کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا تو کر سکے. اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اللہ ہمارے جو مسلمان بزرگ، بچے، عورتیں، نوجوان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی. اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دیجیے گا. اللہ ان کی نسلوں کو، اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا. اللہ ہماری ان مسجدوں کو آباد فرمائیے. اللہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائیے. اللہ اس مسجدوں کے ساتھ خوب دل کھول کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جس طرح اپنے ڈرائنگ روم کے اخراجات پورے کرتے ہیں، تزائن و آرائش میں پیسہ لگاتے ہیں، اللہ اپنے گھروں کے اوپر بھی ویسے ہی پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیرے ہی دیا ہوا مال ہے، تیرے ہی گھر کے لیے نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ ان مراکز کی اللہ تزائن و آرائش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو ان کی شایان شان بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ جن کے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے نیک اور صالح رشتے نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اللہ بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں، اللہ وہ کمزور بوڑھے کندھے، اللہ یہ مقدس فریضہ ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو پریشان حال، مضطرب قلوب، اللہ ان کو سکون، اطمینان، راحت و آرام فرما. اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اللہ ان گھروں میں محبت اور محبت پیدا فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے فلسطین کے لیے دل کھول کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا. اللہ فلسطینی پروڈکٹ کا اللہ پوری غیرت کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ فلسطینی پروڈکٹ کا پوری غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ لیلۃ القدر کی جو رات، جو لمحے ہیں، جو ساعتیں ہیں، اللہ ان سے کسی صورت بھی ہمیں محروم نہ ہونے دیجیے گا. اللہ تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اللہ بس تجھ سے دعا ہے کہ وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے محروم نہ کر دیں ہمیں. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے خوب تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور سجدے رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اللہم انصر مسلمین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر مسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللہ ہم سے تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. اللہ پکھا بند ہو جائے تو اللہ ہمارے سانس گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کرتے ہیں. اللہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اللہ دل گھبراتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ قبر کی تاریکی کیسے برداشت کریں گے. اللہ مرنے سے پہلے
ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اپنی قبروں کو روشن کر سکے۔ اللہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈے کرنے والے اعمال عطا فرما۔ اللہ جنت میں جانے والے اعمال عطا فرما۔ رسول اللہ کی رفاقت والے اعمال عطا فرما۔ صحابہ کے پڑوس والے اعمال عطا فرما۔ اللہ اپنے دیدار والے اعمال عطا فرما دیجئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہماری جولیوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دیجئے، اللہ ایمان یقین والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ نیک اور صالح بندوں والی زندگیاں عطا فرما دیجئے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے مجرم بڑی بغاوت کر چکے، اللہ بڑی بغاوت کر لی، اللہ اب تو بغاوت کر کر کے تھک گئے، اللہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما، اللہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے بچے نہیں ہیں ان کی گودوں کو ہرا فرما دیجئے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والی اولاد عطا فرمائی، دین اسلام کو آگے پہنچانے والی اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دیجئے، اللہ اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنا دیجئے، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ اچھے اخلاق والا بنا دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو دوزخ کا ایندھن نہ بنائیے، اللہ ان کو جنت کے پھولوں میں سے پھول بنائیے گا، اللہ اولاد کے درد سے محفوظ رکھیے، اولاد کی تکلیف سے محفوظ رکھیے گا، اللہ بڑی تکلیف، اللہ یہ بڑی تکلیفوں میں تکلیف ہے، اللہ اولاد کی تکلیف سے محفوظ رکھیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔